السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماجد چودھری۔ آواز اسلام آباد میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اس ایک عام شخص کی جو اسلام آباد کا ایک عام سا شہری تھا، ایک عام سا امپلائی تھا۔ اس کے ہاتھ کون سا جادو کا ایسا چراغ لگا کہ وہ راتوں رات کھربوں پتی بن گیا، اور آج اس کے اسلام آباد میں کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا اگر آپ نام لیں تو 8 سے 10 کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اس کی باقاعدہ مینجمنٹ ہے، ڈیولپمنٹ کمپنی ہے، اور اپنے لوگ لینڈ پرچیزز سے لے کے سیل پرچیز تمام معاملات کو دیکھتے ہیں۔ اور ہر سوسائٹی کے اندر اس نے وہ کرپشن کی داستان رقم کی کہ جس کی ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ اور آج ناظرین ہم اس شخص کو انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں کہ جس کا نام لینے سے بھی ایک عام آدمی گھبراتا ہے۔ یہ آپ سوچیں کہ کس طرح جو ہے اس نے اپنی ڈر اور خوف کی حکومت اسلام آباد پہ قائم کر رکھی ہے۔ یہ 10-15 سال کے اندر یہ اسلام آباد کا ڈان کیسے بنا، آج ہم اس شخص کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے ایک سوسائٹی میں 7,000 افیکٹی متاثرین پیدا کیے، اور باقی جو کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں اس میں ناظرین آپ خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے متاثرین کی تعداد ہوگی۔ ناظرین، وہ شخص جو پردے کے پیچھے ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی گھبراتے ہیں، سپریم کورٹ سے ڈیسیژن آتا ہے، ہائی کورٹ سے ڈیسیژن آتا ہے، اور ایف آئی اے وہ باقاعدہ نام لے کے کہتی ہے کہ ہمارے بچوں کو خطرہ ہے، جان و مال کا، ہماری جانوں کو خطرہ ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ شخص کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ میں اس شخص کی آج بات کر رہا ہوں جس کا ہر گورنمنٹ میں، چاہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، ہر گورنمنٹ کے اندر اس کا ایک باقاعدہ حصہ ہوتا ہے، بلکہ آپ کے جتنے مین ایونٹس ہیں ان کا وہ فائنانسر بھی ہے۔ اعظم سواتی جیسے شخص ہوں یا اور کافی ایسے لوگ ہیں۔ ابھی بھی جب نون لیگ اب اقتدار میں آنی جا رہی ہے تو اس کے جو سپورٹر ہیں، اس کے جو مین لوگ ہیں، وہ ان کو فائنانس بھی کر رہے ہیں، ان ایونٹس کو مینج کر کے چلا رہے ہیں۔ تو وہ شخص جب گورنمنٹ اقتدار میں آتی ہے، کوئی بھی پارٹی ایسی ہے جب وہ گورنمنٹ کے عہدے پہ فائز ہوتی ہے تو وہ شخص اس سے باقاعدہ اپنے فائدے حاصل کرتا ہے۔ وہاں پہ سپریم کورٹ جیسا ادارہ کیوں بے بس ہے؟ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ جیسا ادارہ کیوں بے بس ہے؟ وہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے، میں خاص طور پہ آج آرمی چیف صاحب کے حوالے سے بھی بات کروں گا، جو کرپشن ہے، جو غلط لوگ ہیں، جنہوں نے فراڈ کیا، جنہوں نے لوگوں کو لوٹا، ان کا احتساب کیا جائے گا۔ اور جو یہ سالوں سال سے یہ جو متاثرین ہیں، یہ جو لوٹے ہوئے ہیں، یہ جو بیچارے ایک امید آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اداروں سے، خاص طور پہ کوآپریٹیو سسٹم کی بات کر رہا ہوں میں، کہ ہمیں انصاف ملے گا، لیکن انصاف ان کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں اس شخص کی جس کا نام ہے نواز خان۔ یہ نواز خان جس کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ گھبراتے ہیں۔ یہ اسلام آباد کا ڈان کیسے بنا؟ ناظرین، آج ساری سوسائٹیوں میں اگر ہمارے ادارے باریک بینی کے ساتھ اس کے انویسٹیگیشن کریں تو جناح گارڈن جو ایف ای سی ایچ ایس ہے، جہاں پہ 7 ارب کی کرپشن ثابت ہوئی، اور براہ راست جو ان کے لوگ ہیں وہ اس میں شامل تھے، قبضوں میں، زمینوں کے لین دین کے اندر، اور ڈیولپمنٹ کمپنی R&U جیسی بدنام زمانہ ڈیولپمنٹ کمپنی باقاعدہ اس پہ دست شفقت ہے۔ تو جب ہم کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے ہم فیز 2 میں ایک جو جناح گارڈن فیز 2 ہے، جو ایف ای سی ایچ ایس کا ایک پارٹ ہے، وہاں پہ ہم گئے، وہاں پہ ہم یہ چیک کرنے گئے کہ وہاں پہ کام کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ R&U کو کنٹریکٹ دے دیا گیا ہے۔ R&U جو نواز خان کا پیچھے ڈائریکٹلی نہیں تو پردے کے پیچھے ان پہ دست شفقت ہے، اور اس کا خاص لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور آج بھی R&U تمام جناح گارڈن کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان کے اندر کام کر رہی ہے۔ R&U نے کرپشن کی وہ داستان قائم کی کہ جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔
ٹوٹل ایڈوانس پیمنٹ لینے کے باوجود آج تک 20 سال سے زائد ہو گئے ہیں کہ لوگ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ڈیولپمنٹ جناح گارڈن کی مکمل نہیں ہو سکی۔ اور 7,000 افیکٹی ایک سوسائٹی کے اندر انہوں نے بنائے، 7,000 افیکٹی، جن کو جعلی فائلیں، ڈپلیکیٹ فائلیں، جہاں پہ زمین ہی نہیں، جہاں پہ لینڈ ہی نہیں بیچی گئی، اور 20 سال سے وہ انتظار کر رہی ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا، ہمیں پلاٹ ملے گا، لیکن وہ پلاٹ پتہ نہیں کب ملے گا۔ کافی تو ایسے ہیں جو ہماری نظروں سے گزرے ہیں، جو قبروں کی زینت بن گئے اس پلاٹ اور اس گھر کی آس میں کہ کب ہمیں پلاٹ ملے، اس کے اوپر ہم اپنا گھر بنائیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہاں پہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اتنے بے بس کیوں ہیں، اتنے کیوں بے بس ہیں؟ ایسے لوگوں کے اوپر قانون کا شکنجہ کیوں نہیں کسا جاتا؟ ہم بات کر رہے تھے 2-3 دن پہلے جب ہم فزیکلی وہاں پہ وزٹ کرنے گئے تو وہاں پہ ان کا ایک ڈنڈا بردار ایک دستہ آیا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ فوٹیج نہیں بنا سکتے، اپنے ناظرین کو آپ دکھا نہیں سکتے کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ کا سٹینڈرڈ کیا ہے، ڈیولپمنٹ کس طریقے سے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نواز خان سے آپ کو اجازت لینی پڑے گی۔ پہلے نواز خان اس کی اجازت دیں گے تو اس کے بعد آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ ہمارے کیمرہ مین کے اوپر حملہ کیا گیا، کیمرہ توڑنے کی کوشش کی گئی، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا طاقتور وہ شخص ہے جس نے اسلام آباد کی ان کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اوپر، اسلام آباد سے بلکہ RDA میں بھی غالباً اس کے اگر ادارے تحقیق کریں گے تو شیئرز ہوں گے، وہاں پہ بھی کافی سوسائٹیوں پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ تو ناظرین یہ آپ دیکھیں کہ CDA کی میں بات کروں، CDA 435 یا 432 کنال کی LOP سسپینڈ کرتا ہے، ابھی وہ اپروول کے نزدیک ہے، لیکن ڈیولپمنٹ نہ تو CDA کا سٹینڈرڈ کو فالو کیا جا رہا ہے اور نہ ہی ڈیولپمنٹ جس طریقے سے ہونی چاہیے کہ انفراسٹرکچر، جہاں پہ بجلی کا، جہاں پہ پانی کا، جہاں پہ سیوریج کا، جہاں پہ روڈ کا انفراسٹرکچر، وہاں پہ چیک کیا جائے، کوئی چیک کرنے والا، دیکھنے والا کوئی شخص نہیں۔ اور 1600 کنال میں سے میکسیمم جو زمین ہے اس کے اوپر انہوں نے نواز خان صاحب نے قبضے کروائے ہوئے ہیں۔ وہ قبضہ جب سوسائٹی چھڑوانے جاتی ہے تو وہاں سے ان سے باقاعدہ فی کنال کے حساب سے 1 لاکھ 2 لاکھ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ یہ آپ ہمیں دیں گے تو ہم قبضہ واگزار کروائیں گے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح کا یہ مافیا کام کرتا ہے۔ ہمارے پاس ایروزونا جو کمپنی تھی جس نے ماضی میں ڈیولپمنٹ کی جناح گارڈن فیز 2 کی، اس کے ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ ایروزونا نے وہاں سے 1400 پلاٹ لیے، 1400 پلاٹ لینے کے باوجود وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں کی، وہ کورٹ میں گئے، وہاں پہ انہوں نے سرنڈر کر دیا، لیکن اس کے باوجود آج پھر وہی کنٹریکٹ R&U کر رہی ہے۔ وہ ایروزونا اور R&U اس سے پہلے ایسے بلڈر کام کر رہی تھی وہاں پہ، ایسے بلڈر کو جو میجر آفتاب صاحب والی سابقہ مینجمنٹ کمیٹی ہے، انہوں نے ایک کنٹریکٹ دیا کہ یہ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، ان کو پلاٹ بھی ایڈوانس میں دے دیے گئے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے بھی وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی۔ اور خاص طور پہ جو R&U ہے، جتنی ایفیلیشن ہوتی ہے وہ R&U کے توسط سے ہوتی ہے، ان کے اپنے لوگ ہیں۔ ایفیلیشن کے نام پہ سوسائٹی کو لوٹا گیا۔ جب ایفیلیشن ہوتی ہے تو ایفیلیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین کی آپ سوسائٹی کے ساتھ ایفیلیشن کریں گے، جو ایفیلیشن والا جو بھی کمپنی ہے یا بندہ ہے، وہ کمپلیٹ انفراسٹرکچر، روڈ، سیوریج، الیکٹریسٹی اور جتنا بھی کام ہے وہ مکمل کر کے دے گا، اور جتنے اس کے ایکسپینڈیچر ہیں وہ ایفیلیشن والا جو پارٹی ہے وہ برداشت کرے گی۔ اس کے اوپر سوسائٹی کو چارجز ہے، 20% ہے، 50%، یہ ایگزیکٹلی تو مجھے نہیں پتا، وہ ان سے لیں گے کہ جن کو اپنا نام دیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہاں پہ یہ ہے کہ ایفیلیشن کی مد میں 500 1000 کنال یا 200 کنال ایفیلیشن کی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ نہ روڈ بنائے جاتے ہیں، نہ سیوریج کا کام کیا جاتا ہے، نہ بجلی کا انفراسٹرکچر بچھایا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پیسے پلاٹ کی مد میں یا کیش کی مد میں وصول کر لیے جاتے ہیں۔ اور وہ جو متاثرین ہیں جنہوں بیچاروں نے گھر بنائے تھے، وہ سالوں سال سے انتظار کر رہے ہیں کب یہ ہمارا انفراسٹرکچر مکمل ہوگا، ہم یہاں پہ جو ہے وہ پانی، بجلی اور باقی چیزوں کو جو ہے انجوائے کریں گے۔ تو بدقسمتی آپ یہ دیکھیں کہ جو سابقہ مینجمنٹ تھی، کرنل نظر صاحب کے حوالے سے میں بات کروں گا، انہوں نے مساجد کے پلاٹ بھی بیچ دیے، پارک کے پلاٹ بھی بیچ دیے، گرین ایریے کے جتنی جگہ تھی وہ انہوں نے سیل کر دی۔ قبرستان کی زمین کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ R&U
اور نواز خان کیپٹل جو ہے انہوں نے وہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور دو دو کنال کے ان کو گھر بنا کے دیے گئے رشوت کی مد میں۔ یہ ایک الگ داستان ہے۔ جو مینجمنٹ کمیٹی جو کرنل نذر صاحب، ملک عطا مرحوم صاحب کو دیے گئے، وہاں پہ وہ موجود ہیں، وہ کس حیثیت سے دیے گئے، اور جو نیشنل اسمبلی کی 64-65 کنال جگہ ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی نیشنل اسمبلی کو جو ہے بلیک میل کر کے وہ بھی اس کے اوپر آج ٹاور کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ زمین کا جو دھندا ہے، یہ جو زمین کی ہیر پھیر ہے، یہ کس طریقے سے رک سکتی ہے؟ نواز خان صاحب، آپ ایک عام آدمی سے، ایک عام شخص سے جو بینک کا ملازم تھا، ایس ایم ای بینک میں ملازم تھا، وہ اتنی کم عرصے کے اندر کیا ایسا جادو کا آپ کے ہاتھ چراغ لگا، کیا چھڑی ایسی لگی کہ جس سے آپ راتوں رات امیر بن گئے، اور آج آپ کی ایک باقاعدہ ایک بریگیڈ موجود ہے جو بدماشیہ، اور آپ نے لوگ رکھے ہوئے ہیں لمبے لمبے بالوں والے اور گن مین وہاں پہ، بلکہ وکلا کی بھی ایک کثیر تعداد میں ٹیم ہے۔ تو جب ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگوں کو ہم ڈیفینڈ کریں گے اور سچ کو جھوٹ میں بدل دیں گے، تو یہ معاشرہ کس طرف جائے گا؟ یہ میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب سے، یہ میری ریکویسٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے، یہ میری ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر صاحب سے، یہ میری ریکویسٹ ہے انٹیریئر منسٹر صاحب سے، یہ میری ریکویسٹ ہے آرمی چیف صاحب سے، جنہوں نے اس ملک کا بیڑا اٹھایا، جنہوں نے یہ کہا کہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے، یہاں پہ جو بلیک منی ہے اس کا خاتمہ ہوگا، اور جو مافیا ہے اس کا خاتمہ ہوگا، پاکستان کو ایک صحیح ڈگر کے اوپر لے کے جائیں گے۔ تو آرمی چیف صاحب، ہم آپ کے ہر اچھے اقدام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہماری نگاہیں آپ کی طرف جمی ہوئی ہیں، خدا را ان کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اوپر بھی ایک شفاف کمیشن بٹھائیں، ایک شفاف کمیٹی بنائیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنی کرپشن، آپ کو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں اربوں روپے کی کرپشن ملے گی۔ نیشنل اسمبلی کا کمیشن بنا، سینٹ کا کمیشن بنا، سپریم کورٹ تک یہ بات گئی لیکن دبا دی گئی، نیب تک گئی لیکن دبا دی گئی، ایف آئی اے میں آج تک وہ کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایف آئی اے اس کے اوپر حرکت میں نہیں آتی، اور نہ ہی آج تک ایک پینی کی ریکوری کر کے ان متاثرین جو 7,000 متاثرین ہیں، جو بیچارے اس دیکھ رہے ہیں کہ کب ہمیں وہ جو ان کے پاس فائلوں کے ٹکڑے ہیں وہ کب پلاٹ بنیں گے، لیکن بدقسمتی سے جو بھی مینجمنٹ آتی ہے وہ وعدے اور سبز باغ تو بڑے بڑے دکھاتے ہیں، لیکن طور پہ وہ نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے پیچھے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو کام نہیں کرنے دیا، کیونکہ ان کے پیچھے نواز خان کا ہاتھ ہے۔ اگر آپ نواز خان کی کرپشن کو یا ان کے خلاف یا ان کی کمپنی کو جو کام بھی نہیں کرتی اور پیسے بھی ایڈوانس میں لیتی، اگر ہٹائیں گے تو آپ کے ادارے بھی حرکت میں آئیں گے، اور آپ کو سماج میں بھی نہیں رہنے دیا جائے گا، کیونکہ ہمیں بے شمار ایسی دھمکیاں دی گئی، تھریٹ کیا گیا، اور کہاں کہاں تک ہمیں یہ ڈرایا دھمکایا گیا کہ آپ اس مشن کو چھوڑ دیں، آپ اس بندے کا نام لینا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ آپ کی فیملی کو، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ سوچا ہوا ہے، یہ آواز جو ہے یہ حق کی آواز ہے، یہ انشاءاللہ ضرور ان لوگوں کو انصاف ملے گا، اور انصاف جو ہے وہ ملتا ضرور ہے، ہمیں اپنے اداروں سے بھی پوری امید ہے، اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے اندیر نہیں۔ آج میں نواز خان صاحب آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس طریقے سے لوگوں کی زبان بندی کرنے لگیں تو آپ کی یہ سوچ ہے کہ سچ کو آپ دبا لیں گے، آپ کبھی بھی نہیں دبا سکتے۔ آپ نے جس طریقے سے فیس 2 میں ہماری میڈیا ٹیم کے اوپر حملہ کروایا، اور جس طرح آپ کا یہ رویہ، آپ وہاں پہ قبضہ کر کے باقاعدہ بیٹھ گئے ہیں فیس 2 کے اندر، انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کو وہاں سے نکالیں گے بھی، یا آپ کام کریں گے، لوگوں کو ڈیلیور کریں گے، یا آپ انشاءاللہ وہاں سے بستر بوریہ سمیٹ کے جائیں گے، کیونکہ یہ جو متاثرین ہیں، جو 7,000 ہیں، جو آپ نے پیدا کی ہیں، جو کرنل نذر صاحب ہیں، وہ آج کل آپ کے آفس میں آپ کے ملازم ہیں، آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، بیک ڈیٹڈ میں آج بھی آپ ان سے سگنیچر کروا کے زمین ہتھیانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو بے نقاب کریں گے۔ ناظرین، یہ ہماری سٹوری تھی جناح گارڈن FECHS کے اوپر، انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بھی ہم کام کرتے رہیں گے، اور یہ تمام حقیقت اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، روڈز کی اپڈیٹس کیا ہے، LOP کے حوالے سے کیا ہے، جو کام ہے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم لے کے چلیں گے، اس تک ہمیں اجازت دیجیے گا اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو۔ اللہ حافظ۔